اس کے کانوں میں میڈم عالیہ کی بس ایک آواز گونج رہی تھی، کیس بیٹا، وہ مناہل اور حناوے تو کب کی گھر کی طرف روانہ ہو چکی ہیں۔ میں نے انہیں روکا بھی لیکن وہ نہیں رکی۔ کیا وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی؟ یا اللہ میری بہن کو اور اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ بے اختیار کیس کے دل سے دعا نکلی۔ اس نے موبائل فون نکالا اور جلدی سے اپنے بہترین دوست عمر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہاں عمر، میں کیس بات کر رہا ہوں۔ ہاں سب ٹھیک ہے، میں تمہاری طرف آ رہا ہوں، تم باہر آ جاؤ۔ اس نے جلدی سے کال کاٹ کر موبائل جیب میں رکھا اور بائک دوڑاتا ہوا عمر کے گھر کی طرف چل دیا۔ جلد ہی وہ عمر کو ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ کیس نے عمر کی ہدایت پر مناہل اور حناوے کا نمبر پھر سے ڈائل کیا لیکن جواب وہی۔ دونوں کے موبائل فون آف جا رہے تھے۔ اب میڈم عالیہ کے گھر جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیس نے پریشانی سے کہا۔ نہیں کیس، رات کے اس پہر ہم اس طرف نہیں جا سکتے۔ کیا تم ہندوؤں کے اس منحوس کالی کے مندر کو بھول گئے ہو؟ عمر نے کہا۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے نا عمر، اگر تم نہیں چلو گے تو مجبوراً مجھے تنہا جانا پڑے گا، کیس نے بے چارگی سے کہا۔ نہیں کیس، تنہا نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن ہم جانے سے پہلے پہاڑی درگاہ سے حفاظت کے دھاگے بندھوا لیں گے، عمر نے کہا۔ کیا رات کے اس پہر وہ فقیر دھاگے لے کر موجود بھی ہوگا یا نہیں؟ کیس نے پوچھا۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں، عمر نے کہا اور اس کے پیچھے ہی بائک پر بیٹھ گیا۔ اب ان کا رخ قریبی پہاڑی کے اوپر بنی پہاڑی درگاہ کی طرف تھا۔ ملگجے زرد لباس میں مٹی سے اٹے بالوں اور چہرے کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، ہاتھوں میں تسبیح کو چوڑی کے انداز میں گول گول پہنے وہ فقیر اونگ رہا تھا اور قریب ہی ایک لکڑی کا ڈنڈا پڑا تھا جس میں کالے دھاگے بندھے تھے۔ کیس نے آگے بڑھ کر فقیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اچھلتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ہاں اوے لڑکے، رات کے اس پہر تجھے مجھ سے کیا کام؟ وہ فقیر بے رخی سے بولا۔ ہمیں اس لکڑی پر بندھے دھاگوں میں سے 2 حفاظت کے دھاگے چاہیے، کیس نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، مل جائیں گے، لیکن… فقیر اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ کیا لیکن؟ کیس نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کی قیمت چکانی ہوگی، فقیر نے کیس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ قیمت؟ کیسی قیمت؟ کیس نے پوچھا۔ ارے یار، 100-200 روپے اس کے ہاتھ میں تھماؤ، اور کون سی قیمت بھلا؟ عمر نے کہا، جو قریب ہی بائک کے پاس ان سے ذرا فاصلے پر کھڑا تھا۔ عمر کی بات پر فقیر زور زور سے کہے لگانے لگا، جبکہ کیس اور عمر اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ فقیر چپ ہوا اور آگے بڑھا۔ میں یہ دھاگے دے دیتا ہوں، لیکن اگر تم دونوں اس کی قیمت چکانے کا وعدہ کرو تو، اس فقیر نے کہا۔ آپ روز یہ دھاگے خود لوگوں کے پاس جا کر انہیں مفت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سے ان دھاگوں کی ایک انجان قیمت طے کر رہے ہیں، یہ تو ناانصافی ہوئی نا، عمر نے کہا۔ بجا فرمایا بیٹا، میں لوگوں کو مفت دیتا ہوں کیونکہ میں خود چل کر ان کے پاس جاتا ہوں، جبکہ ان دھاگوں کے لیے تم لوگ چل کر آئے ہو اور اس کی ضرورت ہے تم لوگوں کو۔ یعنی بات طلب سے آگے ضرورت تک پہنچ گئی، اور ایسی چیزیں جنہیں ہم اپنے اوپر ضرورت کا ٹیگ لگا کر خود پر لاگو کر لیتے ہیں، میرے بیٹے، ایسی چیزیں قیمت مانگتی ہیں۔ کیا سمجھے؟ اس فقیر نے درگاہ کے اندرونی کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی تو محترم، اس کی قیمت جلد طے کریں کیونکہ ہم ذرا جلدی میں ہیں، ہمیں کچھ زندگیاں بچانی ہیں، کیس نے پریشانی سے کہا۔ جواباً فقیر نے کہا لگایا اور بولا، بیٹا، جن کی زندگی سنورنی تھی سنور چکی، اور جس کی بگڑنی تھی بگڑ چکی، تمہارے بس کا کام نہیں رہا اب۔ کیا مطلب؟ کیس نے حیرت سے فقیر کو دیکھا۔ کچھ نہیں، اس کی قیمت یہ ہے کہ تم لوگ اگلے ہفتے کی جمعرات کو صبح 5 بجے میرے پاس اس درگاہ میں آؤ گے، پھر میں تم دونوں کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے، فقیر نے کہا اور 2 دھاگے لکڑی سے اتار کر کیس کی طرف بڑھا دیے۔ کیس اور عمر نے جلدی سے دھاگے باندھے اور جانے لگے۔ قیمت چکانا ضروری ہوتا ہے، بھولنا مت، فقیر نے پیچھے سے آواز لگائی۔ کیس اور عمر نے بائک آگے بڑھاتے ہوئے گردن موڑ کر فقیر کو دیکھا جو دیوار سے ٹیک لگائے پھر سے اونگنے لگا۔ گھڑی 3:20 کا وقت بتا رہی تھی جبکہ وہ کالی کے مندر کے بالکل سامنے پہنچ کر رک گئے۔ ان کے رکنے کی وجہ حناوے کی گاڑی تھی جو کالی کے مندر کے بالکل سامنے سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ کیس اور عمر حیرت اور پریشانی سے کبھی گاڑی کو دیکھتے اور کبھی اس مندر کو جہاں ہر طرف ایک پراسرار خاموشی چھائی تھی۔ مناہل، حناوے، کس قدر دکھ اور کرب سے کیس نے انہیں پکارا۔ عمر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیس، انشاءاللہ مناہل اور حناوے کو ہم ڈھونڈ لیں گے اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا، عمر نے اسے دلاسا دیا۔ اب وہ بائک ایک طرف کھڑی کر کے ادھر ادھر نظر دوڑا رہے تھے۔ مجھے مندر کے اندر جا کر دیکھنا ہوگا، کیس ایک دم بڑھتے ہوئے مندر کے اندر چلا گیا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ وہ شیطانی ہم آج گئے، ہم اندر نہیں جائیں گے، عمر نے بازو سے پکڑ کر اسے روکا۔ نہیں، میں مناہل کو لیے بنا ایک قدم یہاں سے نہیں ہلوں گا، اور مناہل کی تلاش کے لیے مجھے مندر کے اندر بھی دیکھنا ہوگا، کیس نے کہا اور ایک بار پھر مندر کی طرف چل دیا۔ کیس، بات کو سمجھو، ہم یہاں انہیں ڈھونڈنے آئے ہیں نہ کہ خود قربان ہونے، عمر نے اس کے سامنے آ کر اسے روکتے ہوئے کہا۔ اچانک عجیب سی نسوانی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ سفید لباس میں ملبوس رینگتی ہوئی ایک لڑکی ان سے چند فاصلے پر بنے چبوترے پر بیٹھی تھی۔ عمر اور کیس حیرت سے لب کھولے اس بھیانک عورت کو دیکھ رہے تھے جو پورا منہ کھولے ہنس رہی تھی، لیکن ہنسنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مناہل، حناوے، کیس ایک دم دھاڑا۔ اب وہ بھیانک عورت ہنسنا بند کر کے انہیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے مندر کے اندر جانے لگی۔ مناہل کہاں ہے؟ اے گھٹیا عورت، بتا میری بہن کہاں ہے؟ کیس غصے سے دھاڑتا اس کے پیچھے جانے لگا۔ کیس، وہ انسان نہیں ہے، عمر بمشکل ہی اسے روک پا رہا تھا، جبکہ کیس اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوا اس کے پیچھے جانا چاہ رہا تھا۔
اچانک ایک زوردار آواز کے ساتھ ایک اڑتا ہوا وجود مندر کے ٹوٹے پھوٹے دروازے سے باہر آیا اور نیچے فرش پر گرنے کے انداز سے گر پڑا۔ کیس نے آگے بڑھ کر اس وجود کو دیکھا۔ بے اختیار وہ گرنے کے سے انداز سے اس وجود کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ مناہل تھی، جس کے چہرے کے گالوں پر گوشت کے ریشے چپکے ہوئے تھے، ایسے جیسے کسی نے اس کے گالوں کو نوچا ہو۔ کیس یہ زندہ ہے، مناہل زندہ ہے، چلو اسے اٹھاؤ، چلو جلدی اس منحوس جگہ سے دور چلتے ہیں۔ عمر جو اس وجود کا بازو تھامے چیک کر رہا تھا اب چلاتے ہوئے بولا۔ کیس کو جیسے ایک دم سے ہوش آیا، اس نے آگے بڑھ کر مناہل کو اٹھایا اور چلنے لگا، جبکہ عمر بائک پکڑے پیدل ہی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑی دور پیدل چلنے کے بعد عمر اچانک سے رکا۔ کیس وہاں جھاڑیوں میں کچھ ہے، اس نے بائک کا رخ جھاڑیوں کی طرف موڑا تاکہ بائک کی ہیڈ لائٹ میں دیکھ سکے، لیکن ایک لڑکی کو بے ہوش دیکھ کر وہ اچھلا۔ یہ کہیں حناوے تو نہیں؟ عمر نے پوچھا۔ کیس نے بھی اس سمت نظر دوڑائی۔ ہاں یہ حناوے ہی ہے، کیس نے بمشکل کہا۔ عمر نے اسے جھاڑیوں سے اٹھا کر سڑک پر لٹا دیا اور کال ملانے لگا۔ اسفند بھائی پلیز، کیا آپ ایمبولینس کے لیے کالی کے مندر کے قریب آ سکتے ہیں؟ عمر نے اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر اسفند کو کال کرتے ہوئے کہا۔ جی بھائی، وہ سب میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، آپ بس جلدی پہنچیں، اور ہاں آتے ہوئے راستے میں جو پہاڑی درگاہ ہے وہاں سے حفاظت کا دھاگا ضرور بندھوا کر آئیں۔ میں نے بھائی کو کال کی ہے، وہ آدھے گھنٹے میں یہاں ہوں گے، عمر نے کہا اور سڑک پر ہی کیس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب وہ دونوں قرآنی آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک قیامت گزر گئی، جبکہ ایک اور قیامت ان کی منتظر ہے۔ ابھی کچھ امتحان باقی تھے۔